إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو سورت مائدہ کی تفسیر کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے لیے کہا تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہوں جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے چنا ہی نہیں۔ یہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہودی ہوئے، وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں، جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض۔ اس سلسلے میں بھی ہم نے کل کافی جو احادیثیں ڈسکس کی تھی کہ یہ کیوں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے فیصلہ کروانے کے لیے، اور پھر یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ آپ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب آگے جو تورات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی ہیں وہ کیا ہے کہ ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابقت سے، اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار، اس کے مطابقت سے فیصلے کس میں فیصلے کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ یہودیوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء کے فیصلے کیا کرتے تھے، والربانیون والاحبار، یعنی اللہ والوں کے اور علماء کے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے، فلا تخشوا الناس وخشونی، چنانچہ تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابقت سے فیصلے نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں۔ یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کی جو فضیلت تھی وہ بیان کی کہ یہودیوں کے جو غلط مقاصد تھے، کیا غلط مقاصد تھے کہ انہوں نے جو ہے اپنی اس کتاب کو جو ان کے پاس موجود ہے، جس کے صحیح ہونے کا یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور جس کے مطابق سے ہمیشہ عمل کرنے کا انہیں حکم بھی دیا گیا تھا، اسے ترک کر کے ایک دوسری چیز کی طرف یہ رجوع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ باطل ہے اور اس کی پابندی ان کے لیے لازم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ یہ آپ سے کیسے فیصلے کرواتے ہیں جب کہ خود ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس حکم سے منہ موڑتے ہیں، یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے توریت کی جو تعریف کی ہے، جسے اس نے اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا کہ بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، وہ اس کے حکم سے نہ اعراض کرتے تھے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی یا تحریف کرتے تھے،
اور پھر آگے کیا کہا، والربانیون والاحبار، اور اللہ والے اور علماء بھی، یعنی جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے مطابقت سے فیصلے کرتے تھے تو اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے کوئی اس میں تحریف نہیں کی تھی، اور جو اللہ والے تھے یعنی ربانیین لوگ جو تھے، تو یعنی ان میں سے خصوصاً جو علماء ربانی بھی اس کی مطابقت سے یہودیوں کو حکم دیتے رہتے تھے۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے، کتاب اللہ کو ان کے پاس امانت رکھا گیا تھا، اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس کے احکام کو ظاہر کریں اور اس کی مطابقت سے عمل کریں، اور وہ اس پر گواہ تھے، حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرنا، ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، یعنی لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور پھر کیا کہا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے فرمان کے مطابقت سے فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہ جو آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے توریت کی تعریف اور یہودیوں کی جو غلط مقاصد تھے اس کی مذمت کی ہے، ان کا سبب نزول کیا ہے کہ امام احمد نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اور جو اللہ کے نازل ہوئے احکام کے مطابقت سے فیصلے نہ کریں تو وہی کافر ہیں، یعنی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں، بدکار ہیں۔ تو یہودیوں کی دو جماعتوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی آیتیں، ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زمانہ جاہلیت میں غالب آ گئی تھی، حتیٰ کہ ان کا اس بات پر معاہدہ ہو گیا کہ اگر غالب جماعت نے مغلوب کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 50 وسق ہوگا، لیکن مغلوب جماعت نے اگر کسی فرد کے، جو مغلوب جماعت ہے اس کے اگر کسی فرد نے کسی غالب جماعت کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ کتنا ہوگا، 100 وسق ہوگا، اور یہ اپنے اس معاہدے پر قائم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں جلوہ افروز ہوئے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد یہ دونوں جماعتیں ہی مغلوب اور ذلیل ہو گئی تھی، کیوں، حالانکہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب بھی نہیں آئے تھے اور اس قانون پر ان کی موافقت بھی نہیں تھی، اور آپ جو ہے وہ مدت صلح میں ہی تھے۔ مدت صلح یعنی جو آپس میں جو صلح ہوئی تھی نا، جو صلح حدیبیہ کے بعد جو صلح ہوئی تھی، اسی اسنا میں مغلوب پارٹی نے غالب پارٹی کے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس کے فدیے کے طور پر 100 وسق ارسال کرو۔ مغلوب پارٹی نے جواب دیا کہ بھلا ان دو قبیلوں میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کا دین ایک ہو، نسب ایک ہو اور شہر بھی ایک ہو، ان میں سے ایک کی دیت تو پوری ہو اور دوسرے کی دیت نصف ہو؟ ہم نے تو تم سے یہ معاہدہ تمہارے ڈر اور ظلم کی وجہ سے کیا تھا، اور اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے۔ قریب تھا کہ اس کی وجہ سے پھر سے ان میں جو ہے وہ آپس میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، مگر وہ اس بات پر دونوں راضی ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنا فیصلہ کروا لیں۔ غالب پارٹی نے اس موقع پر یہ کہا بھی کہ اللہ کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا تم کمزور پارٹی کو دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دگنا لے کر تم کو دیں، اور یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محض ہمارے ظلم اور ڈر کی وجہ سے ہم سے معاہدہ کیا تھا، لہٰذا کسی کو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو جو تمہیں یہ بتا سکے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مرضی کے مطابق سے فیصلہ کریں تو ان کو منصف جو ہے وہ تسلیم کر لینا، اور اگر آپ یہ فیصلہ نہ کریں تو پھر ان کو منصف تسلیم نہ کرنا۔ انہوں نے کچھ منافقوں کو خفیہ طور پر آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مطلع کر سکیں۔ جب یہ منافق دربار رسالت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو ان کے تمام مقاصد اور ارادوں سے مطلع فرما دیا۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ یہ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ والی آیتیں جو ہے فاسقون تک، اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہو، ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ والی آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ان آیات میں انہی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابن عباس کی بھی روایت کو جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سورۃ مائدہ کی جو یہ والی آیت ہے فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ،
یہ والی جو آیت ہے وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی دیت کے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ بنو نذیر کے مقتولوں کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کی پوری دیت ادا کی جاتی تھی، جبکہ بنو قریظہ کے مقتولوں کی آدھی دیت ادا کی جاتی تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان آیات کو نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مسئلے میں حق اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور سب کی دیت جو ہے وہ برابر قرار دی۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا واقعہ جو ہے ان آیات کے نزول کا سبب بنا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے فیصلہ کروایا کہ جب دونوں قبیلے یہودیوں کے قبیلے ہیں اور دونوں قبیلوں پر ایک ہی کتاب نازل ہوئی ہے، ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، تو پھر دیت جو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے دیت کیا ہوتی ہے؟ کہ جب کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو یا تو اس سے قصاص لیا جاتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے، یا پھر دیت دی جاتی ہے، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں، جو قتل ہوا ہے اس کے جو ورثاء ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک مخصوص رقم ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو مخصوص رقم ادا کی جاتی ہے، یہ مخصوص رقم جو ہے انہوں نے یہودیوں نے آپس میں اس طرح سے طے کیا ہوا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مرے گا تو ہم 100 وسق لیں گے۔ ایک وسق جو ہے وہ جو ہے تقریباً اچھا خاصا ہوتا ہے، میں یہاں پر مجھے بالکل کنفرم اس کا وہ نہیں پتا کہ ہمارے جو آج کل کے جو پیمانے ہیں اس کے مطابق سے وہ کتنا ہوگا، تو لیکن اگر تمہارا مرے گا تو پھر ہم 50 دیں گے، کیونکہ تمہارا جو قبیلہ ہے وہ بنو قریظہ کا ہے، ہم بنو نذیر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا کہ اچھا اندر ہی اندر سے پتہ کر کے آؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس کام کا فیصلہ کروایا جائے گا تو وہ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی والی بات کہی کہ جو ہے وہ دیت جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ والی آیات نازل کی کہ جو ہے وہ جو بھی وہ ہوگی، جو بھی معاملہ ہے، پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ تو آپ جو ہے یہ لوگ جب کفر میں جلدی کرتے ہیں، یعنی ان میں سے جو منافقین ہیں اسلام لے کر آتے ہیں، اندر ہی اندر کافر و یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ ان پر افسوس نہ کیجئے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ نازل کیے یہ احکامات کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق سے فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ کہ جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرما دیے ہیں کہ جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس امت سے بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطابقت سے ہی عمل کرنے سے ہی راضی ہوگا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کتاب بھیجی، نبی بھیجا، کامل شریعت تمہارے پاس آئی، اس کے باوجود جو ہے وہ تم لوگ جو ہے وہ جو تمہاری مرضی ہوتی تم اس کے مطابق سے فیصلے کر رہے ہوتے، اپنی مرضی سے تم نے دیت کی جو ہے وہ مقرر کر لیا، اپنی مرضی سے جو ہے وہ تم نے رجم کی آیتوں کو جو ہے وہ چھپا دیا۔ تو اس لیے جو ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل ہوئے فرمانوں کا یا احکامات کا انکار کرے گا تو اس نے کفر کیا، اور جو ان کا اقرار کرے گا، یعنی اقرار تو کر رہا ہے مگر ان کے مطابق سے فیصلے نہ کرے، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ ظالم ہوگا، وہ فاسق ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم قرآن کے اوپر ایمان لے آئے کہ ہاں یہ آخری کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن اب ہمارے جو فیصلے ہیں وہ قرآن کے مطابق سے نہیں ہیں، ہم قرآن کے اپوزٹ فیصلے کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں جو لوگ ایسا کریں گے۔ تو اور حضرت ابن عباس سے بھی جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ کے بارے میں جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق سے حکم نہ دینا کفر ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے انکار جیسا کفر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کفر۔ امام سوری جیسے فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے، حقیقی ظلم سے کم درجے کا ظلم ہے، اور حقیقی فسق سے کم درجے کا فسق ہے، لیکن یہ ہے بہرحال کفر۔ یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے جو کافر ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے ہی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو فیصلے کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق سے ہی فیصلے کرنے ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے جو کہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، انسان کی جو ہمارے جو جتنے بھی
رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور تمام زخموں کا بھی قصاص ہے، فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق سے عمل نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی یہ والی آیت بھی صراحتاً جو پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ یہودیوں کو جو ہے وہ سرزنش کی جا رہی ہے کہ تورات میں ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اور ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حکم کی مخالفت کرتے تھے، اور بنو نذیر کے مقتول کا تو بنو قریظہ سے قصاص لیتے تھے، لیکن بنو قریظہ کے مقتول کا بنو نذیر سے قصاص نہیں لیتے تھے بلکہ دیت لیتے تھے۔ ابھی میں نے بتایا نا قصاص اور دیت میں کیا فرق ہے، قصاص جو ہے یعنی جان کے بدلے جان، یعنی ان کا اپنا بندہ اگر کسی نے مار دیا ہے تو اگلے بندے کی بھی جان لیں گے، لیکن اگر انہوں نے کسی کا بندہ مارا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ دیت دے گا، یعنی کہ کچھ جو وسق جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 100 وسق 50 وسق وہ دے گا۔ اس طرح سے شادی شدہ زانی کی سزائے رجم کے بارے میں بھی انہوں نے تورات کے حکم کی مخالفت شروع کر دی تھی، اور اس کے بجائے کوڑے مارنے اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا کہ منہ کالا کر کے جو ہے وہ گدھے پر سوار کرو، یہ طریقہ ہے کہ تو لوگ، حالانکہ آپ دیکھیں تو اگر آج کل یہ طریقہ بھی آزمایا جائے تو بھی لوگوں میں جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ ہاں اس نے یہ غلط کام کیا ہے، تو دوسرے لوگ جو ہے وہ خود بخود اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا تھا تورات میں، جو حکم نازل کیا تھا اور جو کہ قرآن مجید میں حکم نازل ہوا وہ کیا تھا، وہ تھا رجم، یعنی جو شادی شدہ اگر کوئی زانی ہو، یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ یہ غلط کام سرزد ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے یہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کے لیے بس رجم ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے لیے رجم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے قصد اور ارادے سے سرکشی کی روش اختیار کی، اللہ تعالیٰ کا حکم کا، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کا انکار کیا، اسی لیے یہاں کیا فرمایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں مظلوم کو ظالم سے انصاف نہیں دلایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کے ساتھ عدل و انصاف اور مساوات کا حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنی شروع کر دی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کرنا، یعنی امام ابو نصر نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ یہ اس آیت کریمہ کے عموم سے جو استدلال کے پیش نظر تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے۔ کیا مطلب ہے، یعنی جتنے بھی عالم ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں، اس بات پر جمع ہیں کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث میں ہے، جیسے امام نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو کے نام جو ہے وہ خط لکھا تھا۔ کیا خط تھا کہ بے شک مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی تمام جو وہ ہیں خون جو ہیں، تمام مسلمانوں کے خون وہ برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تائید میں ایک جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ امام احمد نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس کی پھپھی ربیعہ نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا، انہوں نے لڑکی کے خاندان سے معافی کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا القصاص، اس کا قصاص دینا ہوگا۔ اس کے بھائی انس بن نضر نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اس کے دانت کو توڑا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا ہی حکم ہے۔ اس نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کے کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اس کے بعد اس عورت کے خاندان کے لوگ راضی ہو گئے، انہوں نے معاف کر دیا اور قصاص کا مطالبہ ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس واقعے سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تھا تو ان کے اوپر قصاص ہی،
یعنی کہ انہوں نے جب اس کا دانت توڑا تھا تو جیسے میں نے بھی آیت کی جو جس کی آج ہم نے تلاوت کی اس میں کیا ہے کہ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس قتل کیا جائے گا، والعین بالعین، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف، ناک کو تکلیف دی ہے تو ناک دوسرے کی ناک کو تکلیف دی جائے گی، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، حتیٰ کہ جو زخم لگا ہے نا اس کا بھی قصاص ہے۔ تو جب ان کی پھپھی سے ایسا ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا، انہوں نے کہا ہمیں تو دانت کے بدلے دانت ہی چاہیے، لیکن پھر جو ہے وہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور جو قصاص کا مطالبہ تھا وہ ترک کر دیا۔ تو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ ابرہ، کچھ بندگان الہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ یعنی حضرت انس بن نضر جو تھے انہوں نے کہا نا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا تو قصاص تو ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ معاملہ وہ سیدھا کر دے گا۔ جیسے ہم اپنے آنے والے معاملات کے بارے میں دعا بھی کرتے ہیں تو ہمارا دل خود ہی اندر سے ڈاماڈول ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر قسم دے کے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ آج بارش ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ان کو اس بات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنا قرب رکھنے والے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کرتا ہے پھر۔ تو ہمیں انشاءاللہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں انشاءاللہ شامل ہونا ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی بات نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ اچھا، اب یہ قصاص کے سلسلے میں جو قاعدہ ہے اور قصاص کے اس میں جو یہ ہے کہ مطالبہ قصاص کب ترک کر دیا جاتا ہے، یا یہ کہ زخموں کا قصاص جو ہے وہ کس طریقے سے لیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس کی ڈیٹیل کل مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو جو ہے وہ اس بات کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری جو ڈیلنگ ہے، ہمارے جو معاملات ہیں وہ اتنے صاف اور اتنے واضح ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو جو ہے وہ قبول کر لے۔ اچھا، اب تھوڑا سا جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ ہماری ایک بہن شاہدہ بھابی جو ہیں وہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہے۔ ابھی کچھ 3-4 دن پہلے جو ہے وہ ان کا آنکھ کا آپریشن بھی ہوا تھا لیزر سے، لیکن جو ہے وہ اس وقت بھی وہ کافی تکلیف کی حالت میں ہے۔ تو آپ سب مل کے جو ہے وہ اس بات کی یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں اور ان کی جو تکلیف ہے اس کو جڑ سے ختم کر دیں، کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی اور قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مکمل صحت یاب کرے اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے انشاءاللہ، اور جو ہے ان تکلیفوں کی وجہ سے پھر جو عبادتوں میں بھی کمی رہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورا کرے اور اپنے مقرب بندوں میں ان کو شامل کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔